اگر دولت سنبھال سکتے ہو، اپنے نصیب اور تقدیر کے تمام بند دروازوں کو کھلوانا چاہتے ہو، تو نماز فجر کے بعد سورۃ الاخلاص اور سورۃ الکوثر کا ایسا خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اللہ والوں، میں نے اس وظیفے کو شدت سے پڑھا ہے، بہت بار پڑھا ہے۔ قرآن پاک کی یہ وہ 2 سورتیں ہیں جو سب سے چھوٹی ہیں، لیکن ان کے جو فیوز و برکات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اللہ والوں، ان 2 سورتوں کو بتائے گئے طریقے سے جو شخص بھی فجر کی نماز کے بعد کرے گا، اللہ کریم اس کی تمام حاجات کو پورا کر دیں گے۔ اگر آپ لوگ اپنے پاس 1 گلاس پانی لے لیں اور 1 چمچ نمک بھی رکھ لیں، تو آپ کے جسم کی تمام روحانی اور بیرونی جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ سب کی سب ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، یہ وہ عمل ہے جو ایک بزرگ نے بتایا ہے۔ یہ ایسا پائے کا عمل ہے کہ جو بندہ بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے اس کو واضح فرق نظر آتا ہے۔ اللہ والوں، فجر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ جو بندہ بھی پڑھتا ہے، اللہ پاک غیب سے اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ پاک اس کو اتنا زیادہ رزق اور مال و دولت عطا فرماتے ہیں کہ پھر اسے کبھی رزق کی تمنا ہی نہیں رہتی۔ اللہ پاک اس کی تمام دل کی حاجات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ بس آپ لوگوں نے قرآن پاک کی ان 2 سورتوں کو بالخصوص پڑھ لینا ہے۔ اللہ والوں، جو لوگ ماہ محرم الحرام کے مہینے کو ضائع کر چکے ہیں، جو لوگ اس مہینے میں اپنی حاجات کو پوری نہ کروا سکے، آج فجر کی نماز کے بعد یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لے۔ اللہ پاک اس کے اوپر ایسی نظر کرم فرمائیں گے، ایسی نظر کرم فرمائیں گے کہ پھر دوبارہ اس کو کسی چیز کی حاجت نہیں رہے گی۔ جو میری بہنیں، جو میری بیٹیاں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، جن کے رشتے نہیں لگ رہے، وہ پریشان ہیں، رشتے آتا ہے، دیکھ کر چلا جاتا ہے، لیکن کوئی جواب ہی نہیں دیتا۔ آج میری ان تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آپ کے گھر میں سے کوئی بھی ایک بندہ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھ کر دیکھے۔ اللہ پاک ایسی غیبی مدد فرمائیں گے، ایسی آپ کے اوپر نظر کرم فرمائیں گے کہ آپ لوگ مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اللہ والوں، فجر کی نماز کے بعد یہ خاص عمل آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ آپ لوگ اس عمل کو ایک پانی کے گلاس پر پڑھیں گے۔ ہر گھر میں پانی موجود ہوتا ہے، ہر گھر میں نمک بھی موجود ہوتا ہے۔ آپ لوگوں نے نمک لینا ہے سفید والا، کالا نمک نہیں لینا، براؤن جو نمک ہوتا ہے وہ بھی نہیں لینا، جو سفید نمک ہوتا ہے آپ نے اس نمک کو لے لینا ہے۔ ہر گھر میں موجود ہوتا ہے، اگر نہیں تو کسی بھی نزدیکی پرچون کی دکان سے 1-2 روپے یا 10 روپے کی جو بھی اس کی تھیلی ملتی ہے وہ لے آئیں، کیونکہ آپ نے تھوڑا سا ہی نمک چاہیے، 1 چمچ یا 2 چمچ آپ کو نمک چاہیے، اس سے زیادہ آپ لوگوں کو حاجت نہیں رہے گی۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ جب آپ لوگ ان 2 خاص صورتوں کو پڑھیں گے، اور ایک صورت اور ہے جو سورۃ الناس ہے، جو صورت بندشوں کے لیے ہی نازل کی گئی ہے، جو صورت ہماری تعلیم کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب ہلکا سا شیطانی اثر ہوا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر تو شیطان حاوی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو جادو ہوتا ہے وہ ایک فارمیشن ہے شیطان کی ہی۔ تو ہماری تعلیم کے لیے اللہ رب العزت نے ہلکا سے اثرات ظاہر فرمائے، نبی پاک نے فوراً سے جلا دیا شیطان کو۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں کی تعلیم کے لیے اللہ رب العزت نے یہ سورت کو نازل فرمایا۔ اسے سورۃ الناس کہتے ہیں اور سورۃ الفلق کہتے ہیں۔ یہ 2 سورتیں جو نازل ہوئی ہیں وہ جادو جنات کے صفائے کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ آپ کے اوپر کوئی بھی پریشانی ہے، ٹینشن ہے، سر میں بہت درد ہوتا ہے، یوں محسوس ہوتا ہے کہ حاسدین نے حسد کرا ہے یا پھر کسی نے جادو جنات کا کوئی عمل کروایا ہے، آپ لوگ ان 2 سورتوں کو پڑھ سکتے ہیں۔ 41 مرتبہ پڑھیں، سورۃ الناس کو اپنے اوپر دم کریں،
بڑے سے بڑا جادو چٹکیوں میں جل جائے گا، ختم ہو جائے گا، رستے کی رکاوٹیں ہٹ جائیں گی۔ اللہ والوں، یہ وہ وظیفہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا ہے، کسی اور کا نہیں، نبی پاک کا بتایا ہوا عمل ہے۔ نبی پاک نے اپنی امت کے لیے ہر چیز بہت زیادہ ڈیٹیل میں بتا دی ہے۔ بس بات یہ ہے کہ ہم لوگ مطالعہ نہیں کرتے، ہم لوگ حدیث کی کتابیں نہیں پڑھتے۔ حدیث تو دور کی بات، قرآن پاک پڑھے ہوئے ہمیں شاید ہم نے رمضان میں ہی کھولا ہوگا۔ بس رمضان ہم لوگ قرآن پاک کھولتے ہیں، باقی قرآن پاک کو لپیٹ کے ہم لوگ زلدان میں کر کے ہم لوگ کسی اوپر والی جگہ پہ رکھ دیتے ہیں جہاں ہمارا ہاتھ بھی نہ پہنچے نہ نظریں پہنچے۔ اللہ والوں، ہمیں روزانہ قرآن کو کھول کے پڑھنا چاہیے، وہ رب کا فرمان ہے، رب ہم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ بے شک ایک آیت پڑھو ضرور۔ آج فجر کی نماز کے بعد جو عمل، جو وظیفہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ایک تو سورۃ الکوثر کا ہے۔ یہ جو سورۃ الکوثر ہے یہ بڑی لاجواب سورت ہے، اور جو سورۃ الاخلاص ہے اس کا تعارف ہی اللہ کا ہے۔ اللہ پاک نے سورۃ الاخلاص کو اپنا تعارف بنایا ہے، اپنی پہچان بتائی ہے، اپنی نسبت بتائی ہے۔ جب اللہ پاک کو اپنا آپ بیان کرنا ہوا تو اللہ پاک نے سورۃ الاخلاص کو نازل فرما دیا، اور سورۃ الکوثر جو ہے وہ نعت ہے، قرآن پاک کی نعت ہے۔ نعت کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کرنے کو۔ تو یہ جو سورت ہے سورۃ الکوثر، یہ جس کی نسبت ہے وہ نبی پاک کی طرف ہے، اور سورۃ الاخلاص جو ہے اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف ہے۔ آج فجر کی نماز کے بعد آپ لوگوں نے یہ خاص عمل، خاص وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد رستوں کی تمام رکاوٹیں ہٹ جائیں گی، جو پریشانیاں ہیں وہ دور ہو جائیں گی۔ اللہ پاک اس طرح سے آپ کو پریشانیوں سے نکال دے گا کہ گویا آپ کبھی پریشان تھے ہی نہیں۔ اللہ والوں، بس آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، ذرا توجہ سے ملاحظہ کریں۔ اس سے پہلے آج کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ لوگ ایک بار آمین ضرور بولیے گا۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، امت محمدی پر اپنی مدد جاری فرما دے۔ اے میرے مولا، امت محمدی پر اپنا خاص نظر کرم فرما دے، امت کی خیر فرما دے۔ میرے مولا، اس میں رہنے والے تمام مسلمانوں کی خیر فرما دے۔ میرے مولا، ہم سب مسلمان کے ایمان کو مضبوط کر دے، ہمیں پانچوں وقت کی نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، تجھے اپنے نام یا کریمو کا واسطہ، تجھے اپنے نام یا رحمانو کا واسطہ، میرے مولا جو لوگ پریشان حال ہیں ان کے اوپر خاص نظر کرم فرما۔ جو میری بہنیں ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما دے۔ میرے مولا، جو میرے بھائی ہیں نوکریوں کے چکر میں در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ان کو رشوتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اتنا اچھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی ان کو نوکری نہیں مل رہی، میرے مولا ان کے لیے غیبی اسباب پیدا فرما دے، بہترین روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما۔ میرے مولا، جو مائیں اپنے بچوں کی گستاخی کی وجہ سے پریشان ہو گئی ہیں، بچے بدتمیزی کرتے ہیں، ان تمام بچوں کو نیک ہدایت عطا فرما۔ میرے مولا، ان تمام ماں باپ کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، صبر جمیل عطا فرما، اس پر اجر عظیم عطا فرما دے۔ میرے مولا، ہم سب تمام مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا دے۔ میرے مولا، ہم سب کو آپس میں بھائی چارے کی طرح رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العزت کو اگر پسند آ گئی، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ والوں، اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، توجہ کریں، ملاحظہ کریں کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے ایک گلاس پانی لے لینا ہے، ایک گلاس پانی اور ایک چمچ نمک کا لے لیں۔ آپ لوگوں نے نمک ابھی الگ رکھنا ہے اور پانی کو آپ لوگوں نے الگ رکھنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اب آپ لوگ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں،
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اپنے تمام خاص مقصد کی نیت کریں۔ فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آپ لوگوں نے آغاز کرنا ہے، اور یوں محسوس کریں جیسے آپ لوگ روضہ رسول کی بارگاہ میں، نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں، جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، اور آپ لوگ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھ رہے ہیں۔ آپ لوگ فجر کی نماز کے بعد جو 2 سنتیں ہوتی ہیں اس کے بعد 2 فرض ہوتے ہیں، 2 سنتیں پڑھیں، 2 زانو ہو کر بیٹھ کر وہیں پر اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ اگر ایسا ہو کہ آپ لوگوں نے گھر پہ سنتیں پڑھنی ہے، گھر پہ سنت پڑھیں گے سب سے بہترین ہو جائے گا۔ مسجد میں جا کے عمل کریں گے تھوڑا عجیب سا لگتا ہے، وظیفہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، پانی کے بغیر بھی ہو جائے گا، نمک کے بغیر بھی ہو جائے گا۔ نمک اور پانی اس چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اول تو نمک اور پانی پہ کریں گے تو آپ لوگوں کے لیے تھوڑی طاقتور ہو جائے گا یہ عمل، اس لیے نمک اور پانی کا اضافے کا بتایا جا رہا ہے۔ اول تو اس کے بغیر بھی یہ وظیفہ ہو جائے گا۔ آپ لوگوں نے اپنے گھر پہ 2 زانو ہو کر بیٹھنا ہے، خواتین تو گھر میں ہی کریں گی، جو مرد حضرات ہیں کوشش کریں گھر سے ہی 2 سنتیں پڑھ کر نکلیں۔ 2 سنتیں پڑھیں، وہیں پر 1 گلاس پانی کا لیں اور نمک لیں اور 1 چمچ نمک لے لیں، اور پھر آپ لوگوں نے سب سے پہلے اللہ رب العزت کے 3 ناموں کو پڑھنا ہے۔ یہ 3 نام اللہ پاک کی جو ہے وہ بندگی اور اللہ پاک کی جو رحم ہے، رب کا جو کرم ہے، ان سب کو وہ ہے نمایاں بیان کرتے ہیں۔ آپ لوگوں نے اللہ پاک کا ذاتی نام ہے یا اللہ، دوسرا نام یا رحمانو، تیسرا یا رحیمو۔ یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، ان تینوں ناموں کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا ملاحظہ کیجئے گا۔ اچھا کوشش یہ کریے گا کہ ایک سانس میں پڑھیں ان تینوں ناموں کو، یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، یہ ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے 7 بار آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، لیکن 7 بار جو پڑھنا ہے تھوڑا سا مشکل ہے، ایک سانس میں 7 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو ایک بار ہو گیا۔ اچھا سانس نہ ٹوٹے، پھر دوبارہ یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، یہ 2 بار ہو گیا۔ یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، یہ 3 بار ہو گیا۔ ایک سانس میں اگر آپ لوگ 7 بار پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے۔ اگر سانس ٹوٹ جائے، پہلے کوشش کریے گا کہ ایک سانس میں پڑھیں، اگر نہیں پڑھی جائے تو پھر آپ لوگ بے شک الگ الگ پڑھیں گے، یعنی کہ ہر بار سانس لے کے پڑھیں گے۔ یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، ان تینوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا، اور یہ ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے۔ سانس لیں، پھر دوبارہ سانس کو روکیں، پھر پڑھیں یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، یہ 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے صرف 7 بار، 7 ٹائمز آپ لوگوں نے 7 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ 7 بار پڑھ لیں اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورۃ الاخلاص کا عمل ہے۔ وہ سورۃ الاخلاص آپ لوگوں نے پڑھنی ہے۔ کس طریقے سے پڑھنی ہے ذرا توجہ کیجئے گا۔ اچھا یہاں پر جو سورۃ الاخلاص ہے اور سورۃ الکوثر ہے، ان دونوں قرآنی صورتوں کو آپ لوگوں نے اکٹھا پڑھنا ہے، یعنی کہ پہلے آپ لوگ بسم اللہ پڑھ لیں، جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو 1 بار ہو گیا۔ اب بسم اللہ نہیں پڑھنی، اب بغیر بسم اللہ کی پڑھیں گے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے ان دونوں صورتوں کو پڑھنا ہے، یعنی کہ ان دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 بار ہوگا۔ تو اس طرح سے آپ لوگوں نے 7 بار 7 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں عمل بہت چھوٹا سا ہے، کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے سورۃ الناس
कुल अऊज़ु बिरब्बिन्नास मालिकिन्नास इलाहिन्नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन्नास। इस सूरत को, सूरतुन नास को 41 टाइम्स 41 मरतबा पढ़ेंगे। उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लीजिएगा जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था। ये आपका अमल, ये आपका वजीफा हो गया। बहुत अच्छे अंदाज में आप लोगों का ये अमल हो गया। अब आप लोगों ने पानी पे दम करना है और नमक पे दम करना है। इन दोनों पे फूंक मार देंगे और इन दोनों को एक जगह कर लेंगे, यानी कि नमक को पानी में डाल देंगे और अच्छी तरीके से हिला के उसको घोल लेंगे। उस पानी पे दम कर दें। अच्छा, वो पानी बहुत ज्यादा जो है वो खारा हो जाएगा। अब आप लोगों ने उस पानी का क्या करना है, जरा इसको ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये समझने वाली बात है। बहुत सारे लोग यहां पर आके गड़बड़ कर जाते हैं। आप लोगों ने उस पानी से ना तो अपनी नजर उतारनी है और ना ही उसको पीना है। आपने ऐसा नहीं करना। आपने अपने घर के चारों कोनों पर, या फिर अगर आपके पास वो प्रेशर गन है जिससे हम लोग इस्त्री करते हुए करते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रही होगी ये पिक्चर, अगर ये आपके पास गन है तो आप लोग इसके अंदर इस पानी को डालें और आप लोगों ने दीवार पे इसको करना है, दहलीज पे आप लोगों ने करना है स्प्रे। इस तरीके से आप लोग दीवार पे मार लें, ऊपर कर लें। इस तरीके से अगर आप लोग स्प्रे करेंगे तो यकीन करें ये बेहतरीन हो जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा ख़ास और मुजर्रब अमल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। इस तरीके से आप लोगों ने करना है। अगर आप लोग अपना मुंह धोना चाहते हैं इससे धो लें, सर पे डालना चाहते हैं डाल दें, क्योंकि इसके ऊपर कलाम पढ़ दिया गया है। इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। अगर आपको लग रहा है मेरे सर में बहुत दर्द है, मेरी कमर में बहुत दर्द है, तो सर पे डाल सकते हैं, कमर पे डाल सकते हैं, या आप कर सकते हैं। पाँवों में दर्द होता है, पाँवों पे डाल सकते हैं। इस तरीके से भी आप लोग कर सकते हैं। जो आपका कारोबार की जगह है, आपके जो है कारोबार चल नहीं रहा है, ग्राहकों का रश नहीं लग रहा है, आपकी जो सेल्स है वो बढ़ नहीं रही हैं, तो आप लोग इसके लिए भी अपनी कारोबार की जगह पे, दुकान पर, फैक्ट्री, मशीन जो भी है, उसके आप लोग चारों साइडों पर उस पानी को हल्का हल्का स्प्रे कर देंगे, वजीफा हो जाएगा। इस अमल को रोजाना करें, 7 दिन तक, 41 दिन तक। जितना ज्यादा करेंगे, जितना ज्यादा गुड़ डालेंगे उतना ज्यादा मीठा होता जाएगा। लेकिन हर बार पानी भी अलग लेना है, नमक भी अलग लेना है। बेशक पुराना वाला पानी को बचा लें और उसको उससे मिला दें। ये हो सकता है क्योंकि देखिए वो भी पानी पड़ा हुआ है, ये भी पानी पड़ा हुआ है, दोनों पे कुरान पाक पड़ा हुआ है, अल्लाह पाक के नाम पड़े हुए हैं। तो ये दोनों बरकत वाले पानी है। जब आपस में मिल जाएंगे तो इनकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। इस तरीके से आप लोग इस अमल, इस वजीफे को कर सकते हैं। देखिए दुआ जो मांगने का अंदाज है, इतनी मेहनत कर ली आप लोगों ने, अगर दुआ में कंजूसी कर गए तो क्या फायदा, फिर तो कुछ नहीं मिलना। देखिए उजरत का टाइम है, ये वक्त जो है आपके पास, ये आपका उजरत का वक्त है। अब आप लोगों ने दिल खोल के दुआ करनी है। अल्लाह पाक से जो मांगना चाहते हैं मांगे। अल्लाह पाक दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियां आपको अता फरमाएगा। इतना नवाजेगा कि आपकी अकल हैरान रह जाएगी। अल्लाह वालों, ये अमल खुद भी करें, दूसरों को भी बताएं। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो। इंशाअल्लाहुल अजीज फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए वजीफे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।